السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ صلاۃ تسبیح کی فضیلت احادیث کی روشنی میں جانیں گے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کار بھی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتایا جائے گا، لہذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر اس کے پڑھنے کے طریقہ کار کے بارے میں کوئی آپ کو پوائنٹ سمجھ نہ آئے، آپ مجھ سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ صلاۃ تسبیح ان بے شمار خوبصورت تحفوں میں سے ایک ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کی ہے۔ یہ تحفہ نہ صرف آپ کے گناہوں کو مکمل طور پر مٹاتا ہے بلکہ آپ کو اللہ کے ساتھ قریبی تعلق قائم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ صلاۃ تسبیح یا استغفار کی دعا مسلمانوں کے لیے عظیم فضیلت اور فوائد کی حامل خصوصی دعا ہے۔ صلاۃ تسبیح نفلی عبادت میں سے ایک ہے اور صلاۃ تسبیح پڑھنا واجب نہیں، لیکن زندگی میں جب بھی موقع ملے ہر مسلمان کو نماز تسبیح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ صلاۃ تسبیح کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں تحفہ نہ دوں؟ کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے وہ گناہ جو آپ بھول گئے ہیں اور جو آپ نے جان بوجھ کر کیے، چھوٹے بڑے، ظاہری اور پوشیدہ کیے ہوئے سب گناہوں کو بخش دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو نماز تسبیح پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور فرمایا کہ یہ نماز دن میں ایک بار پڑھو، اگر دن میں ایک بار نہیں تو ہر جمعہ کو، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو مہینے میں ایک بار، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں ایک بار، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم زندگی میں ایک بار۔ مذکورہ بالا حدیث میں صلاۃ تسبیح کے بڑے فضائل و فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ یہ برکات اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان کو اس کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ صلاۃ تسبیح پڑھنے کا وقت: صلاۃ تسبیح کی 4 رکعتیں ہیں اور ایک وقت میں 4 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ دن اور رات میں کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہیں سوائے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے مکروہ اوقات کے علاوہ۔ دن اور رات کے کسی بھی حصے میں پڑھی جا سکتی ہے، البتہ ظہر کی نماز سے پہلے افضل ہے۔ اس نماز کے لیے بھی معمول کی نماز کے لیے تمام شرائط جیسے وضو، صاف جگہ، صاف لباس وغیرہ کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نماز میں اضافی چیز وہ تسبیح ہے جو نماز کے دوران پڑھنی ضروری ہے۔ صلاۃ تسبیح رمضان میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ رمضان روحانی عقیدت اور عبادت میں اضافے کا مہینہ ہے اور مسلمان فرائض کے علاوہ اضافی نوافل نمازیں بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے دوران تسبیح کی نماز پڑھنا خاص طور پر اجر و ثواب اور بخشش کا سبب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ برکتوں اور بخششوں میں اضافے کا وقت ہے۔ استغفار کی تسبیح یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صلاۃ تسبیح پڑھنے کا طریقہ: صلاۃ تسبیح کی 4 رکعتیں ہیں اور ایک وقت میں 4 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہے۔ قبلہ رخ ہو کر مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور عورتیں کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد سورۃ الفیل یا کوئی بھی قرآن پاک کی سورت جو آپ کو یاد ہو پڑھیں۔ پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ تکبیر کہیے اور رکوع میں چلے جائیں۔
رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہیں اور سیدھے کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد کہیں۔ سجدہ میں جانے سے پہلے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدہ میں جائیں اور سجدہ میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ سے اٹھ جائیں اور دوسرے سجدہ میں جانے سے پہلے ربنا اغفر لی پڑھیں اور پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدہ میں جائیں اور اس سجدہ میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ جائیں۔ دوستو اس طرح ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ دوسری رکعت مکمل کرنے کے لیے تمام مراحل کو دہرائیں، لیکن دوسری رکعت میں آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے اور پہلی رکعت کی طرح ہی دوسری رکعت مکمل کر لیں۔ دوسری رکعت کے دوسرے سجدہ کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ تشہد کے لیے بیٹھیں گے اور التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھیں گے۔ دوسری رکعت کے مطابق تیسری اور چوتھی رکعت ادا کریں گے۔ آخری رکعت میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دعا پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف سلام پھیریں۔ اس طرح آپ 4 رکعت صلاۃ تسبیح میں کل 300 بار یہ تسبیح پڑھیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنے لیے، اپنے اہل و عیال، والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ آمین ثم آمین۔